فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على ياسين وآل ياسين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين المنتجبين المنتخبين، لا سيما حجة الله على ظهير إمام زماننا هذا حجة الله تعالى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، صدق الله۔ معصوم کی یہ حدیث کریمہ اس میں پیغمبر نے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ پیغمبر نے صاف لفظوں میں کہا، اور اگر گرامری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عربی کے لفظ جو لفظ انا اس کے پہلے ہے، امام حسین علیہ السلام سے پہلے ان الحسین علیہ السلام ہوتا، جبکہ پیغمبر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ الحسین علیہ السلام ہوتا، حسین چاہتے ہدایت ہے، لیکن آپ نے لفظ انا کا استعمال امام حسین سے پہلے کیا تھا، ان الحسین علیہ السلام ہوتا وسفینۃ النجات، اور یہ نجات کی کشتی چراغ ہدایت ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے اللہ اللہ ہے، اگر کوئی بات اللہ کہے کیا اسے یقین دلانے کے لیے چھوڑ کرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ اللہ ہے، وہ جو کہہ دے اسے آپ کو یقین کرنا ہوگا، لیکن اللہ نے بھی یقین دلانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اللہ نے بھی انسان کو یقین دلانے کے لیے اپنی بات میں وصف پیدا کرنے کے لیے تاکہ وہ چیز دل میں اتر جائے، اللہ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن قسموں سے بھرا پڑا ہے، اللہ قسمیں کھاتا ہے، اللہ متعدد مقامات پر قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے، اگر وہ کوئی چیز منوانا چاہے اپنے بندوں سے تو اگر وہ چاہے تو جبری طور پہ منوا سکتا ہے، کون اسے روکنے والا ہے؟ اس کی قدرت کے آگے کون آ سکتا ہے؟ بھائی ہم اپنے ذہن میں اپنے اعتبار سے بڑی سے بڑی طاقت کو سوچیں، جتنا سوچ سکتے ہیں اپنے ہم دائرے فکر کو جہاں تک اڑا سکتے ہیں اڑائیے، کہ اللہ کے مقابلے میں ایک طاقتور چیز کی کوئی تو قدرت الہی کے سامنے آ جائے، لیکن یہ دائرے فکر اڑتے اڑتے تھک جائے گا، لیکن قدرت کی ایک نشانی پر بھی آسانی نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سپر پاور کو آپ عام انسانوں کو آپ چھوڑ دیجیے، نبیوں کی بات لے لیجیے، اماموں کی بات لے لیجیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں پیغمبر کے بعد جو سب سے زیادہ طاقت و قدرت رکھنے والی ذات ہے وہ میرے مولا کی ذات ہے۔
کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ خدا کی قدرت کے سامنے علی کی قدرت کو لا کے کھڑا کر دیں؟ سوچ بھی نہیں سکتا ہے انسان اپنے تخیل میں بھی اس چیز کو نہیں لا سکتا. ہاں قدرت الہی کہاں علی کی ذات ہے، کچھ نہیں ہے. جیسے ہماری اوقات حضرت علی کے سامنے کچھ نہیں ہے، ویسے خدا کے سامنے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن اگر وہ جبری اعتبار سے چاہے کوئی چیز منوانا تو منوا رہا ہے. اس نے جبری اعتبار سے فرشتوں پہ جبر کیا کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے. کسی فرشتے کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ انکار کر دے. کہ تمہیں رکوع کرنا ہے تو رکوع کرنا ہے، وہ رکوع کرتا چلا رہا. ایک انسانی ہے جس کو اختیار اور جبر کے درمیان رکھا، نہ مکمل اختیار دیا نہ ہی اس کو قید و پابند رکھا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے میری اجازت کے بغیر. جب امام المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ ہم مجبور ہیں کہ مختار ہیں. یہ مکتب کا جو ہے درس ہے. امام سے پوچھا یہ بتا مولا یہ بتائیے کہ ہم مجبور ہیں کہ مختار. امام نے کہا کہ ہم ان دونوں کے درمیان ہیں. مولا تو اب ہم جیسا کوئی ہوتا طالب علم تو دنیا کی بڑے بڑے فلسفی چیزیں جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی قابلیت بھی تھوڑا سا ظاہر ہو جائے. لیکن امام نے سیدھی سامنے والی بات کی. امام ہوتا ہے. امام سائل کے مزاج کے اعتبار سے جواب دیتا ہے. امام موجود ہے. ایک شخص نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ دولت بہتر ہے کہ علم؟ امام نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو ہے دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دوسرے شخص نے آگے پوچھا مولا بتائیے کہ دولت بہتر ہے کہ علم؟ امام نے کہا علم. مولا کیسے؟ کہ اس لیے کہ جو ہے دولت انبیاء کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے، دولت شیطان کی میراث ہے. سوال ایک ہے، جواب بدل گیا. امام سائل کے مزاج کے اعتبار سے جواب دیتا ہے. ایک اور امام نے 14 لوگ اسی وقت امام کے پاس آئے اس علم کے سلسلے میں. پوچھنے والوں نے 14 لوگوں کو امام نے جواب الگ الگ دیا. اور پھر آخر میں کہا کہ قیامت تک اگر یہی سوال مجھ سے کیا جائے تو میں ہر آنے والے کو جواب اس کے مزاج کے اعتبار سے الگ دوں گا. امام وہ ہوتا ہے کہ سائل کی فکر کو پہچانتا ہے، سائل کے مزاج کو پہچانتا ہے، سائل کے علم کو جانتا ہے، اس کے اعتبار سے جواب دیتا ہے. یہی سوال اگر جو امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان مجبور ہے کہ مختار ہے تو نبی پوچھتا تو نبی کے اسٹیٹس کے اعتبار سے کر حضرت علی جواب دیتے. کوئی وسیع پوچھتا، کوئی ولی پوچھتا، کوئی عالم پوچھتا اس کے اعتبار سے. لیکن ایک عام سا طالب علم کھڑا ہوا پوچھتا مولا یہ بتائیے کہ ہم مجبور ہیں کہ مختار ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ہم اختیار اور اجبار کے درمیان ہیں، نہ ہم مجبور ہیں نہ ہم مختار ہیں. تو مولا وہ کیسے؟ کبھی چاہے تو کوئی حدیث کوئی روایت کوئی سناتے امام نے کہا نہیں، سیدھی بات کہی کہ ایسا جاننا چاہتے کہ ہم کیسے مجبور ہیں کیسے مختار ہیں. آپ مولا بتائیے. کہا اپنا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے اٹھا لیا. مولا نے کہا دوسرا اٹھاؤ. اور فرمایا کیا کہہ رہے ہیں پھر پڑھوں گا. امام نے کہا پہلا اٹھانے میں تم اختیار رکھتے ہو، دوسرے میں مجبور. یہ امام نے بالکل سیدھی بات بتائی کہ پہلے میں اچھا کوئی چیزیں تو گفتگو امام کرتے ہیں. امام نے کہا کہ ہم اجبار اور اختیار کے درمیان سے ہم سے مراد امام نہیں ہوتا ہے، ہم سے مراد ہم ہوتے ہیں. اگر امام کوئی بات ہم کہہ کے گئے تو وہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں. آپ کو آیت میں اٹھا کر آپ دیکھیے امام نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قبولیت سے روک دیتے ہیں. زندگی میں صرف دعائیں تمہیں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار پڑھیے. ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک بار پڑھیے. مہینے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں 6 مہینے میں ایک بار پڑھیے. 6 مہینے میں نہیں پڑھ سکتے سال بھر میں کم سے کم ایک بار پڑھ لیجیے. یہاں تک کہا گیا کہ سال بھر میں نہیں پڑھ سکتے زندگی میں کم سے کم ایک بار دعائیں ذہن کے دریچے کو کھول پڑھ لیجیے. زندگی کی پوری حقیقت کو نچوڑ کے امام نے اس کو ہم نے کیا. اب امام نے فرمایا امام سے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. میرے پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قبولیت تک پہنچنے سے روکتے ہیں. اب آپ یہ پریشان کر رہے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں یہ دیتے وہ دیتے
فرما رہا ہے کہ ہمارے ان دعاؤں کو ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلا ہم پر نازل کرتے ہیں. اللہم یزل الذی ینزل البلا، جس سے بلا نازل ہوتا ہے ان گناہوں کو ہمارے معاف کر دے. اے میرے پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے تو ہماری امیدوں کو منقطع کر دے. آدمی مایوس ہو گیا، بزنس میں ناکامیابی، پڑھائی میں ناکامیابی، امراض میرے ہوئے، یہ ساری مصیبتیں میرے اوپر جی کی کیا کروں گا. امام فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ذنوبی کو بجائے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر جو امید بھی ہم سے ختم کر دیتا ہے. نا امیدی مایوسی ہمارے درمیان آ جاتی ہے. اب آپ بتائیے دعا میں پڑھنے کے بعد کیا تصور کریں گے؟ امام گناہگار ہیں جو گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں. پورا آپ دیکھیے ایک جان امام فرماتے یا سری الرضا، اے بہت تیز راضی ہو جانے والے مجھ سے راضی ہو جائے. کیا خدا نخواستہ اللہ اپنے اس امام سے راضی نہیں تھا؟ تو جہاں اس انداز کی گفتگو امام معصوم کرتا ہے وہ ساری گفتگو ہمارے لیے ہوتی ہے. وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ اپنے رب سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری تمنا ہے، ڈائریکٹ نماز ختم ہوئی ہے اللہ ہم کو یہ دے دے، اللہ ہم کو وہ دے دے، اللہ ہم کو وہ دے دے. امام فرماتے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ کس انداز میں ہوتا ہے؟ شرمندہ ہو اپنے گناہوں پہ، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی عاجزی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، اس کے بعد اپنے حاجتوں کو پیش کرو. جب عاجزی تمہاری ہوگی، جب تمہارے گناہ تمہارے سامنے ہوں گے، اپنے رب سے مغفرت مانگو گے، پھر اس کے بعد خدا تمہارے دعاؤں کو قبول کرے گا. اب یہاں پر جو ساری چیزیں ہیں امام معصوم نے دعائے کمیل یا جناب امام سید سجاد نے مکارم الاخلاق اور پوری کتابیں بھری پڑی ہوئی دعاؤں کی امام نے جہاں پر مغفرت کی دعائیں کی ہے کہ امام کی اپنی ذاتی تھے. امام ہمیں طریقہ دعا سکھا رہے تھے. اب جب امام سے پوچھا گیا مولا ہم مجبور ہیں کہ مختار، امام نے یہ کہا کہ تم اجبار اور اختیار کے درمیان. امام نے کہا ہم اجبار اور اختیار کے درمیان ہیں، نہ ہم مجبور ہیں نہ ہم مختار ہیں. اگر امام معصوم نے یہ جملہ کہہ دیا تھا اور دنیا نے یہ مان لیا تھا کہ ہم مجبور و اختیار کے درمیان ہیں تو دنیا تو یہی سمجھ رہی تھی جیسے ہم ویسے ہی ہیں. لیکن وہ تو کہیے کہ جنگ خیبر ہو گئی اور دنیا کو پتا چل گیا کہ جو کیفیت ہماری ہے وہ علی کی کیفیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب در خیبر کو اکھاڑا گیا اور کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت بہت مبارک ہو، علی نے در خیبر کو اکھاڑ دیا، تو دیکھیں 2 انگلیوں میں خیبر کو اٹھا رکھا ہے. تو کہنے والے نے یہی کہا کہ تم انگلیاں دیکھ رہے ہو، ذرا علی کے قدم تو دیکھو. تو اب جو دیکھا قدم ہوا کے گوشت میں موجود ہے تو پتہ یہ چلا کہ اجبار و اختیار کے درمیان ہماری ذات ہے، علی کی ذات نہیں ہے. مجبور و اختیار یہ سارا سلسلہ ہمارے لیے. تو انسان مجبور اور اختیار کے درمیان، اللہ چاہے تو جبر کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو اختیار دے سکتا ہے. فرشتوں کو اللہ نے جبری طور پر عبادت کرائی کہ تم کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کی قدرت سے خالی کو نہیں تھا. نہیں مانتے تو ہم منوا لیں گے. اگر اللہ چاہے کہ ہم سے فلاں صاحب بننے جانا نمازی ہو جائے تو ہم لاکھ کوشش کریں، نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے بھی اجبار و اختیار کے درمیان چھوڑ دیا. اب اس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. مقصد یہ ہے اس کا کہ جب اللہ جبر میں رکھنا جانتا ہے، اختیار بھی دینا چاہتا ہے، تو پھر کیا اللہ اپنی آیات کو، اپنے قرآن کو، اپنے کلمات کو منوا نہیں سکتا تھا؟ قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قسمیں کھا رہا ہے اللہ. کم سے کم 60 مقامات ایسے ہیں جو قرآن مجید میں جہاں اللہ نے قسم کھائی. ہو سکتا ہے 2-4 جگہیں اور ہو سکتی ہے جو میری نگاہوں سے بھی. کم از کم 60 مقام ہے کہ اللہ نے اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھائی ہے. تو مجھے قسم ہے فلاں کی، مجھے قسم ہے فلاں کی، مجھے قسم ہے فلاں کی. اور تیسرا پارہ اٹھا کے دیکھ لیجیے تو قسموں سے بھرا ہوا. تین والزیتون والطور والسینین، قسم ہے مجھے تین کی، مجھے زیتون کی، طور کی، سینین کی، اور فلاں فلاں کی قسمیں پروردگار نے کھائی ہے. یہ قسمیں صرف اس لیے تھی تاکہ تمہیں یہ پتا چلے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کوئی باعظمت بات ہے. باتیں تو بہت خوب قرآن ہیں لیکن ان باتوں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے. پیغمبر اکرم نے بھی اگر چاہتے تو کہہ دیتے الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ. لیکن نہیں، پیغمبر نے تاکیدی جملہ ان الحسین، یقین رکھو اس بات، پیغمبر نے یقین رکھو. صادق اور امین اس لیے
کفار ہو چکے کہہ چکے ہوں کہ یہ صادق ہے یقین ہے، ان کی بات میں اسے کافر نے جھوٹا نہیں سمجھ سکتے، تو بہرحال وہ ہمارے رسول ہیں۔ ہم اگر ان کی کسی بات کا انکار کرتے، ہم ان کی کسی بات کو منکر ہو جائیں تو پھر ہم تو اسلام میں رہ ہی نہیں جاتے، اسلام سے باہر ہم چلے جائیں گے۔ لیکن پیغمبر جو صادق ہونے کے باوجود ہمیں یقین، ہمیں دلاسا دلا رہے ہیں کہ مطمئن ہو جاؤ کہ ان حسین مصباح الحق، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے تو تمہیں نجات ملی ہی ملی۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو امام حسین تک پہنچنے سے میں روکتی ہیں، امام حسین تک پہنچنے سے میں روکتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر امام حسین کرتے ہیں، ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، تو ہم نے امام حسین کو پا لیا، ہم نے امام حسین کو پا لیا۔ لیکن اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو امام حسین کو ہم نے پا لیا، لیکن باطنی اعتبار سے اگر ہم جس کیفیت میں کھڑے ہیں اور ہمارا معاشرہ کھڑا ہوا ہے اس میں چنندہ افراد کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے، یہ یوں کہوں کہ 100 میں سے 95 افراد ایسے ہیں کہ جو ابھی تک امام حسین تک نہیں پہنچے، وہ 5% لوگ ہیں جو امام حسین کو پا چکے، چاہے جیسے۔ وہ سبب کون سے ہیں کہ جو ہمیں امام حسین اور ہمارے درمیان وہ اگر اٹھا رہا ہے کہ ہم امام حسین تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ بھائی ہم عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کس کو کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہی اگر فلسفہ سمجھ میں آیا تو بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، عزاداری کسے کرنا چاہیے کسے نہیں کرنا چاہیے فیصلہ آپ کریں گے۔ مثال میرا، ایک انسان ہے جو اپنے جمع پوچھوں امام حسین کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہو کہ جو محرم کا انتظار نہ کرتا ہو، محرم کے اہتمام نہ کرتا ہے۔ کوشش اس کی یہی رہتی ہے کہ سال بھر میں جو کچھ انسان خرچہ ورچہ کرتا ہے اس سے کچھ لگا دے امام حسین علیہ السلام کی مجلس ماتم میں، جن کو اللہ نے میسر کر رکھا ان کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن جن کو کھانا ہے پینا ہے خرچ کرنا ہے کمانا ہے تو وہ کچھ حصہ امام کے لیے الگ کر دیتے ہیں، گویا یہ امام حسین علیہ السلام کے بجائے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں محبت کے اعتبار سے، لیکن کیا ہم صحیح طور پر حق رکھتے ہیں کہ امام حسین کے بجائے کے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کریں؟ ایک چیز ہمارے ہاں دین میں ہماری شریعت میں ایک چیز بہت واضح جملہ ہے جس کو کہتے ہیں مباح۔ مباح اس جملے کو اگر اس لفظ کو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر پورے آگے کی مجلس واضح ہے۔ ایک چیز ہماری شریعت میں وہ لفظ مباح ہے۔ مباح کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، مغرب کی اذان ہوئی اللہ اکبر اور ہم نے دیکھا ہے کہ صدر بھائی لوٹا لے کے پانی لائے کے وضو کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے وضو کرنا چاہے ادھر ادھر ہٹے تھوڑا سا، جبکہ یہ اپنے لیے پانی لے کے آئے تھے وضو کرنے کے لیے، شدید بارش ہو رہی تھی، بھیگتے ہوئے لے کر آئے کہ یہ کسی طرح سے ہٹ کر لے۔ ہم نے موقع دیکھا لوٹا خالی تھا، لوٹا رکھا ہوا تھا، صاحب صاحب موجود نہیں، ہم نے جھٹ جھٹ وضو کر لیا، نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ صدر بھائی نے کہا مولانا آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے، اس بھیگتی ہوئی بارش میں پانی لے کے آیا تھا اپنے وضو کرنے کے لیے، آپ نے کیوں کیا؟ یہ کہے کہ وہ لوٹا اٹھائے اور چلے گئے دوبارہ پانی لینے کے لیے، میں آیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جیسے اللہ اکبر کہا، کہنا چاہا، ایک بزرگ عالم دین موجود تھے کہ مولانا چاہیے کیسے وضو کر کے ہمیں کیوں بھائی ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں انجام دیا جس سے میرا وضو باطل ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا یہ بتائیے آپ کو وضو ہوا کب تھا؟ آپ نے وضو کیا کب ہے؟ کرے میں سب کے سامنے اگر وہ لوٹا لے کر آئے تو میں نے وضو کیا ہے، کہ آپ نے وضو کے اعمال کیے، وضو ہوا نہیں ہے۔ کا سبب یہ ہے کہ جس پانی سے آپ نے وضو کیا تھا وہ پانی مباح نہیں ہے، وہ پانی مباح نہیں، کہیں مباح ہوتا کیسے؟ تو ہوتا ایسے کہ صدر بھائی سے پوچھ لیتے کہ صدر بھائی یہ بتائیے کہ لوٹا پانی لے کر آئے ہیں وضو کر لوں؟ اگر انہوں نے ہاں کہہ دیا مباح، اگر انہوں نے اعتراض کر دیا تو یہ آپ کے لیے مباح نہیں ہے۔ تو چونکہ آپ نے جس پانی سے وضو کیا ہے وہ پانی مباح نہیں ہے، ایک نہیں
جس کرتے کو میں نے پہنا ہے مثال کے طور پر میں نے دیا اس کو سلنے کے لیے، خرید کے لیے گیا پیسہ اس سے دیا، سلنے کے لیے دیا، کتنا ہوا 500 روپے، میں کچھ کم کر دو، کا نہیں ہو سکتا۔ اور بیچارہ کہہ رہے بھیا میرے نہیں ہو پائے گا، محنت ہے، مزدور ہے، ساری چیزیں ہیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے جبری طور پر اسے 400 دیا، کہہ رہے بھائی نہیں ہو پائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رکھو، میں یہ بھی لے چلا جاؤں گا، کیونکہ آپ طاقت میں زیادہ تھے۔ بیچارہ اس نے کہا ٹھیک ہے 400 روپئے، 600 روپیہ اس نے آپ سے مانگا تھا، 400 روپیہ آپ نے اس دیا، کرتا آپ کا مباح نہیں ہے۔ کیوں؟ جب خرید کے لے کے آئے، صرف سلائی اس کا دھاگا لگا ہوا ہے، اس نے محنت کی ہے، لیکن جب تک وہ 200 روپیہ آپ نے ادا نہیں کیا یا وہ راضی نہ ہو جائے، تب تک آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، کربلا میں جا کے پڑھیں، خانہ کعبہ میں جا کے پڑھیں، نماز نہیں ہو سکتی آپ کی۔ اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب موضوع واضح ہو گیا، اب آتے ہیں اسی کو لاتے ہیں مجلس امام حسین کے لیے۔ میں علی عباس، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اور اگر اچھا لگے تو سب اپنے اپنے پر بھی لے سکتے ہیں۔ میں علی عباس، میں نے کہا کہ میں مجلس کراؤں گا۔ میں کہا بھائی یہ بتائیے ایک مجلس میں کتنا لگتا ہے؟ مولانا 20,000 روپے لگتا ہے، فلاں فلاں کو کھلانا پڑتا ہے، کیا کیا کھلاتے ہیں؟ کاموں کا کھلاتے ہیں۔ ہم نے کہا چوزا بھی رکھیے، بکرا بھی رکھیے، یہ بھی رکھیے، وہ بھی رکھیے، یہ لیجیے 1 لاکھ روپیہ مثلاً۔ اتنا بڑا امام سے محب ہے، امام کا چاہنے والا ہے، میں جسے امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یہ تو ذہن میں ہے کہ ہمارے لاکھوں روپے امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور ہماری اور کیا آپ دیکھیں کروڑوں خرچ کرنے والے کر رہے ہیں، جہاں بھی وہی سوال مباح ہے۔ ہم نے لاکھوں کروڑوں کی کیفیت میں خرچ کیا۔ محمد بھائی اٹھے، مجلس ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بھیا میرے پاس زیادہ کچھ نہیں، 1 روپیہ شامل کر لیجیے۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا، انہوں نے 1 روپیہ دیا۔ تصور کیجیے دنیا کا خاتمہ ہوا، عالم محشر میں ہم لوگ پہنچے، سوال و جواب، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ میں مطمئن بیٹھا ہوں کہ لاکھوں روپیہ مجلس حسین نے دیا، یہاں تو دینار کی بات ہے کہ 1 روپیہ 1 چونی 1 اٹھنی اگر امام حسین کے لیے دیتی ہے تو امام حسین قرضہ تو اپنے اوپر نہیں رکھیں گے، ہم تو لاکھوں دے رکھ کے بیٹھے ہیں۔ آج تو اپنی مغفرت پکی ہے، چاہے وہ کر کے آیا ہوں۔ ادھر دیکھا یہ بھائی صاحب 1 ہی روپیہ دیے تھے، اچھا یہ بھی پریشان ہے کہ لاکھوں والا بیٹھا 1 روپیہ بیٹھا، تمہارا تو نمبر بعد ہی نہیں آئے گا، کوئی چھوٹا موٹا مل جائے گا آپ کو جنت میں ملنا ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا تصور کی چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ واضح۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فرشتے آئے بڑے استقبال کے ساتھ، اور چلو تمہیں مولا حسین نے بلایا ہے۔ میں بغل میں والے جھانکتا رہ گیا، بھیا 1 روپیہ اس نے دیا، اس کو مولا حسین بلا رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا میرا ذکر کرتا رہا، لاکھوں روپے تیری مجلس میں دے، مجھے کچھ ہی نہیں مولا حسین۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے چلو فرشتوں نے کہیں گڑبڑی کر دی، نعوذ باللہ۔ ایک کے بعد دوسرے کا نمبر، تیسرے کا نمبر، چوتھے کا نمبر، 5ویں کا نمبر، علی عباس بیٹھے کے بیٹھے رہے۔ جب صبر سے باہر بات ہوئی تو فرشتے کو پکڑ لیا، اے بھیا میرا نمبر کب آئے گا؟ کون؟ تو میں علی عباس۔ فہرست دیکھنا شروع کی، تمہارا نام تو کوئی نہیں، تمہارا نام تو کوئی نہیں، پوری فہرست تھا آدم سے لے کے آج تک کا پورا حصہ، تمہارا نام تو کہیں نہیں۔ اب پریشان حال کہ بھائی معاملہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 فرشتے یہاں رکھ کے ان کو طلب کیا گیا۔ آپ بتائیے کیا لکھنا بھول گئے تھے؟ تمہیں نہیں معلوم اللہ نے ہمارے یہاں بھول رکھی نہیں ہے، ہمارے یہاں بھول رکھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو 1 لاکھ روپیہ ہم نے مجلس حسین کے لیے دیا تھا وہ گیا کہاں؟ لکھا تو نہیں تم نے۔ اب یہ پورا دفتر اپنا ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں ملے؟ ادھر بائیں والی نے آواز دی، وہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ میرے پاس۔ اب جیسے انہوں نے کہہ دیا ویسے ہی آج موت آ گئی ہوئی، میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے اللہ جانے کیا کیا لکھ لیا، اور انہوں نے دکھایا کہ ہاں 1 لاکھ روپیہ آپ نے فلاں دن فلاں مقام پہ آپ نے خرچہ کیا تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے نا کہ بھیا لکھنا ان کو چاہیے تھا، آپ نے کیوں لکھا؟ کچھ گڑبڑی ہو گئی ہے، معاملہ کچھ الجھ گیا تھا، آپ ایسا کیجیے ان کے نام اعمال ان کے دفتر میں آپ ٹرانسفر کیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے صحیح لکھا ہے، کوئی بھول نہیں، کوئی گڑبڑی نہیں۔ تو بھائی نیکی ہم نے کی ہے، تم تو برائیاں لکھتے ہو، ہماری بدعمالیاں لکھتے ہو، ہمارے گناہ لکھتے ہو، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجلس حسین نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، اسے تو
سر فہرست ہونا چاہیے. اور ملتا ہے روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین کے نام پر اگر 1 درہم میں خرچ ہوا ہے تمام نام اعمال میں، وہ نیکی اس طرح چمکے گی جیسے آسمان کو سورج چمکتا ہے. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ میرے نام اعمال میں، نیکیوں کے نام اعمال میں پھر یہاں جو موجود ہو فرشتوں سے بھڑ گئے. تو میرا بھیا سیدھی بات یہ ہے کہ یہ تمہارے ہاں نام اعمال میں نیکیوں میں ہونا تو چاہیے تھا، لیکن چونکہ تم نے نیکی نہیں کی اس کی برائی ہوئی. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر خرچہ کیا جائے، وہ برائی نہیں ہے. نام اعمال برائی، کوئی تصور کر سکتا ہے اس بات کو کہ امام حسین علیہ السلام کے نام بھی بھیا 1 لاکھ روپے میں دیتا ہوں؟ لکھنا ان کو چاہیے تھا، یہاں لکھا گیا. بھائی کیوں؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ نام اعمال ہمارے یہاں لکھنے والے نے بجائے اس نے لکھا؟ جنت کا پروانہ 1 روپے والے کو دیا جا رہا ہے، 8 آنے والے کو دیا جا رہا ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہو گیا اس کو دیا جا رہا ہے. میں لاکھوں روپیہ دینے کے باوجود میں بیٹھا ہوں کہ کوئی فرشتہ آواز دے دے کہ چلو مولا حسین تمہیں بلا رہے ہیں. آواز آئے گی مولا حسین لاکھوں میں محتاج نہیں ہے. کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پیغمبر کی حدیث ہے، معصومین کی حدیث ہے کہ 1 درہم ہی خرچ کیا جائے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ لاکھوں کا خرچ کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ حسین کو لاکھوں نہیں چاہیے، امام حسین کو 1 چاہیے، لیکن وہ 1 کیسا چاہیے؟ اب فرشتوں سے الجھے محمد بھائی جا رہے تھے جنت کی طرف، جائے تو بات ہے. یہ بتاؤ کہ تمہارا 1 روپیہ اتنا تسلیم کیسے ہو گیا؟ میرا 1 لاکھ اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ کیا سمجھ تم 1 روپیہ دے کے جنت جا رہے ہو، ہم لاکھ لیے بیٹھے ہیں، تب کون سا فیصلہ ہوتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے سیدھی بات کہی کہ مولانا صاحب اتنی سی بات ہے، اللہ نے ہم کو 5 روپے دیے تھے، اللہ نے ہم کو 5 روپے دیے تھے، ہم نے اس میں سے حقوق دیکھے، ہم نے کہا کہ بھائی دین محمدی یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے حقوق دے دو ورنہ یہ حرام کا حرام رہ جائے گا. ہم نے کہا کہ بھیا اللہ نے جو دیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا نکال کے حقوق جو تھے وہ ادا کر دیے. اب یہ 1 روپیہ میرا اپنا خالص تھا، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں تھا. جو میرا تھا اس میرے کو میں نے امام حسین علیہ السلام کو دے دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی وہ 1 روپیہ مباح اگر ہو تو حسین کی نظر میں وہ قبولیت کا شرف رکھتا ہے، لیکن اگر 1 لاکھ روپیہ امام حسین کے لیے دیا جائے، اگر فلاں کا حق موجود ہے، کسی احباب کا حق موجود ہے، کسی عزیز کا حق موجود ہے، کہیں سے لے کے چلے آ رہے ہیں، چاہے جیسے مال اکٹھا کر کے یہ سمجھے کہ مال امام حسین کو دیتے، امام حسین سے قبول نہیں کرتے. سلام پڑھیں محمد والا. امام سے اگر قبولیت کی سند لینا ہے تو امام جیسے اللہ کثرت نہیں دیکھتا. خوب نمازیں پڑھو، شیطان سے زیادہ کون آتی تھا؟ شیطان سے زیادہ کوئی آتی؟ فرشتے بھی نہیں کر پاتے تھے، اتنی زیادہ بات رش کرتے تھے فرشتے. چلا گیا تو ہزاروں سال سجدہ کر رہا ہے، لیکن کثرت ایک لمحے میں ختم ہو گئی. خلوص و اطاعت چاہیے. اب ذرا اندازہ لگائیں، کل میں نے تھوڑا سا جملہ یہاں پہ کہہ کے چھوڑا تھا، وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں. یہ بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہمارا امام آنے والا ہے، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں، اپنے امام کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے. یہودیوں کو جانتے ہیں آپ، ان کا سارا کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. آج وہ دنیا پہ حاکم بن بیٹھے ہیں، سارا کام یہ پلاننگ سے ساتھ کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ دجال کو آنا ہے، ان کو معلوم ہے کہ دجال کو آنا ہے. اور آپ یہ جانیں کہ وقت رہا کبھی انشاءاللہ یہ کی مجلس سے ہٹ کے موضوع ہے، لیکن جملہ کہتے ہوئے چلیں گے. ان کو معلوم ہے کہ دجال کو آنا ہے، دجال کے لیے وہ پلاننگ آج سے کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ دجال کہاں قابض ہوگا، اس کے لیے وہ راستے ابھی سے بنا رہے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت،
اپنے احباب کی تربیت، اپنے حلقے کی تربیت اسی انداز میں کرتے ہیں. لیکن یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ اسے مٹنا بھی ہے، اسے ختم ہو جانا ہے، اس کے باوجود اتنا اہتمام کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے جس امام کے لیے یہ واجب ہے کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے زمین سمیٹی نہیں جائے گی، آسمان کو اتارا نہیں جائے گا، یہ چاند سورج دکھائے نہیں جائیں گے، کیا اس امام کو یہ کو دیا نہیں؟ کیا وہ راستے ہم نے پیدا کیے جس کی وجہ سے اگر امام آنا چاہیں تو آ سکیں؟ وہ اسباب ہم نے مہیا کیا کہ نہیں کیا؟ سب سے بڑا سبب جو بنتا ہے امام کے ظہور کے لیے وہ مجلس حسین، امام حسین علیہ السلام کی مجلس. اب اسی امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے میں یہ جملہ یا اللہ کو بھی کہا تھا، آج میں کہتا چلوں کچھ عاملات نے کہا تھا کہ اس انسان کو مجلس امام حسین علیہ السلام کرنے کا حق ہے ہی نہیں جو اپنے امام کا حق نہیں ادا کرتا ہے. جملہ تھوڑا سا سخت ہے. اس انسان کو امام حسین علیہ السلام کی سوال کروں آپ سے، ایک سوال جو بہت اہمیت رکھتا ہے. ہم اور آپ اور سبھی جانے سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان غاصب لعنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ سمجھ یہ آپ سے کوئی کہتے کہ بھیا وہ ہمارے چھوٹے بھائی نے ہماری زمین ہڑپ لی ہے، تو کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے، بڑا برا آدمی ہے کہ اپنے بھائی کے حق کو پسند کرتی ہے. اس سے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. تاریخ کے اعتبار سے تاریخ میں جناب سیدہ کا حق غصب کیا گیا، ہر شیعہ کا عقیدہ کیا. اور جب ہم ایسا سنتے ہیں کہ کسی نے جناب سیدہ کا حق غصب کیا تھا تو ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جنہوں نے حق غصب کیا ہے چاہے جو وہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الغاصبین، لعنت اللہ علی القاذبین، غاصبوں پر لعنت ہو، کاذبوں پر لعنت ہو. قرآن کی روایت، قرآن کی آیت موجود ہے. تو قرآن کے اعتبار سے جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے، قرآن کے اعتبار سے جو صحیح ہے اسے صحیح کہا جائے. تو جب قرآن کے اعتبار سے یہ چیز ہے تو جناب سیدہ، جناب رسول خدا، اہل بیت علیہ السلام یا جس کسی کا بھی حق کسی نے لیا ہے غلام کو مستحق ہے قرآن کے اعتبار سے. ٹھیک، ہم اور آپ کیوں نے برا کہتے ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ کا حق لیا؟ اس لیے کہ انہوں نے غلط کیا حق لے کے، جناب سیدہ کا حق لینا غلط تھا، اس لیے وہ غلط ہے، اس لیے انہیں برا کہا جائے. اب آتے ہیں جناب امام عصر علیہ السلام، ان کی منزل کو ہم پہچانتے ہیں. ابن زہرا ہیں، جناب سیدہ کے بیٹے ہیں. اگر کسی نے جناب امام عصر کو کچھ کہا گویا اس نے امام حسن عسکری کو کہا، گویا اس نے امام محمد تقی کو کہا، گویا اس نے امام علی نقی کو کہا، اور یہ سلسلہ جاتے جاتے جناب امیر المومنین جناب سیدہ رسول خدا پھر اللہ تک چلا جائے گا. اب اسی کو برعکس ہے، اگر کسی نے اپنے امام کا حق لے لیا، اپنے وقت کے امام کا حق لے لیا، تو گویا اس نے امام حسن عسکری کا حق لیا. بھائی لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کا حق لے رکھا ہے. اگر جناب سیدہ کا حق لینے کے بعد کوئی لعنتی بن سکتا ہے تو کیا ہم اپنے امام کا حق کھانے کے بعد لعنتی نہیں بن سکتے؟ سوال ہے. اگر وہ مجرم ہے تو کیا ہم مجرم نہیں؟ اگر ہم مجرم ہیں تو اس جرم کا اعتراف کر کے اسے نہ کریے. اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم اپنی دنیا میں خرچ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی لے دے رہے ہیں، اس کا پورا اعتبار مباح ہونے کی کیفیت پر ہے. لباس مباح تو نماز صحیح، پانی مباح تو وضو صحیح، سجدہ مباح اس پہ سجدہ صحیح، زمین آپ کی مباح ہے اس پہ نماز صحیح ہے. کھانا پینا اگر آپ کھا رہے ہیں مباح ہے تو صحیح ہے، مباح نہیں ہے تو پھر وہ صحیح نہیں. زندگی کا پورا دار و مدار صرف ایک لفظ مباح پر موجود ہے. اگر مباح ہے تو یہ نام اعمال نیکیوں میں لکھا جائے گا، اگر مباح نہیں ہے تو چاہے جو کر لیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں. خود روایتیں موجود، اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے نام اعمال میں رسم لکھا جاتا ہے، چوری لکھی جاتی ہے،
بہت سارے ایسے حاجی ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں لیکن ان کے نام اعمال میں زنا لکھا جا رہا ہے، قتل لکھا جا رہا ہے، غصب لکھا جا رہا ہے، جبکہ وہ حج کرنے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر جو کچھ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ جملہ واضح بالکل ہے کہ ان افراد کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ مجلس امام حسین کریں، ان افراد کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ تبرکات امام حسین کو تقسیم کریں، اس لیے کہ جو تبرکات تقسیم کریں گے اگر امام کا حق موجود ہے، سادات کا حق موجود ہے، کسی غریب کا حق موجود ہے، تو یا آپ نے جو چیز تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں اس کی اجرت ادا نہیں کی گئی ہے تو لاکھ آپ اسے تقسیم کر دیں، جتنے افراد کھائیں گے سب آپ کے نام اعمال میں جائے گا، جتنے افراد اس کا استعمال کریں گے کیونکہ ان کو تو نہیں معلوم کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایک یکتا تنہائی کی گناہ نہیں کافی تھے کہ جو بھرے عام گناہ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ توہین امام حسین ہے کہ حرام کے مال سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ امام حسین کی توہین ایک تو یہ جرم ہے کہ حرام ہے، اس کے بعد توہین امام حسین یہ ہے کہ حرام کام کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس لیے غور کیا جائے، فکر کیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں وہ مباح ہے کہ نہیں ہے۔ وقت ہے بھی کسی کے پاس وقت ہے، جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہے تو مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ اتنے کریم افراد ہیں، کریم اتنے کریم، امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا گنہگار ہو چلا آئے گا سیدھی ہم شرمندہ ہو گئے، امام پر ہوتے ہیں ابھی تک جو ہوا سو ہوا۔ وقت ہے ابھی بھی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کر رہے ہیں اپنے آپ کو آمادہ کر کے پہلے اس سے حقوق نکالے جائیں گے، پھر تبرکات تقسیم کیے جائیں۔ ضروری نہیں ہے یہاں پر، بالکل ضروری نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ آپ جو ہے کثرت سے کوئی چیز بہت زیادہ کیجیے، آپ تھوڑا کیجیے لیکن امام حسین کی رضا کے لیے کیجیے۔ عباس بھائی راضی ہو جائیں، مولانا راضی ہو جائیں، سب راضی ہو جائیں، یہ لوگ ہوتے رہیں، ناراض ہو جائیں، امام حسین راضی ہیں تو محشر میں سارا بیڑا پاؤں، ورنہ یہاں سب کو راضی کر لیجیے، اگر امام حسین نے اس کنارے کر دیا تو سارا مسئلہ کا مسئلہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، نہ لاکھوں نہ کروڑوں نہ کھربوں کچھ کام نہیں آنے والا ہے جب تک کہ رضا امام حسین علیہ السلام نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد غور کیا جائے، بہت ضروری ہے۔ اور آپ یہ جانیے کہ اگر یہ مجلسوں کو چھوڑ کر بھی الگ کر کے بات کی جائے تو حلال اور حرام کا اثر ہمارے وجود پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ متعدد مرتبہ یہ جملہ یہی کہہ چکا ہوں، پھر دہراؤں گا، اور میں اکثر مجلسوں میں کہتا رہتا ہوں کہ حرام کا تذکرہ اور حلال کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قسم خدا کی امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ یاد ہے جب امام نے میدان کربلا میں خطبہ دیا ہے، ایک عظیم الشان خطبہ دیا امام حسین علیہ السلام نے، طویل خطبہ دیا امام حسین علیہ السلام نے، پوری تاریخ گنوائی، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا، میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہو، کسی حرام کو حلال کیا ہو، اور کیا میں نے تمہیں امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں منکر نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، پوری تاریخ لکھی ہے امام حسین علیہ السلام نے پورے خطبے میں، اتنا اعلی شان خطبہ دیا ہے۔ اور اس خطبے کے بعد آپ دیکھیں کہ حرام کا اثر کس حد تک پہنچتا ہے انسان کے وجود پر، اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، وہ اسٹروک پوائزن ہے، پوائزن کی جو انسان کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہوا دکھتا ہوا تو انسان رہتا ہے لیکن ظاہری طور پر وہ انسان نہیں رہ جاتا۔ حرام کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک جملہ اس کافی ہے اس حرام کے بارے میں سمجھنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پورا خطبہ دے دیا میرے عباس کو نہیں تھے، اب یہ کہہ دیں کہ چلو ٹھیک ہے عباس کی زبان میں اثر نہیں، تیسرے لوگوں کے کانوں تک کوئی جو نہیں دیکھتی ہے، ان کی باتوں کا اثر نہیں ہے۔ امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ یہ کوئی کہہ دیں کہ امام حسین کی زبان میں اثر نہیں تھا، کتنے بڑے سارے افراد موجود تھے اور کسی کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے خود کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی ٹھیک تھے۔ امام نے پورا عالیشان
خطبہ دیا تو خطبہ دینے کے بعد امام فرماتے ہیں میرے الفاظ اور میرے خطبوں کا اثر تمہارے وجود پہ کوئی نہیں سکتا. مولا آپ کی زبان اقدس ہے, آپ کے کلمات پتھروں کی جگہ کو چاک کر دیتے ہیں. پھر یہ انسانی جسم لوتھڑے میں پڑے ہوئے لوگ کیا ان پر آپ کے کلمات اثر نہیں ہوں گے؟ امام کا خطبہ نہیں, ہرگز نہیں, ہمارے کلمات تمہارے وجود پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. مہاراج کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے, تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے. اب یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ حرام غذا کھاتے کھاتے انسان اتنا آمادہ ہو جاتا ہے کہ وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کے خلاف کھڑا ہو کر اپنے امام کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ حرام ہی تھا جو لوگوں کے پیٹوں میں موجود تھا, جو امام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اس کے پہلے کہ وہ وقت ہمارا امام آ جائے اور ہمیں آواز دے, ہم اپنے جسموں کو, ہم اپنے پیٹوں کو حرام کی غذاؤں سے محفوظ کرنے, کہیں ایسا نہ ہو ہمارا امام آواز دیتا رہے لیکن یہ حرام غذا ہمیں امام تک جانے سے روک دے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہیں ہم امام کے مد نظر مقابل خدا نہ خاصہ اس حرام غذا کی وجہ سے آ گئے, پھر کائنات بکھر کے رہ جائے گی. پھر کیا رہ جائے گا اس انسان کے لیے جو اپنے امام کی آواز کو لبیک نہ کہہ سکے؟ جن کو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کے مکہ اور مکہ سے لے کے پورے ایام میں آپ نے آواز دی تھی, وہی لوگ امام کے ساتھ آئے جن کے یہاں حرام غذاؤں سے پیٹ ہوگا. امام کی آواز کو لبیک کہتے امام کے ساتھ ہو گئی. نہ امام استدلال دیتے رہے, امام دلیلیں دیتے رہے, امام بلاتے رہے لوگوں کو. امام خود چل کے گئے ہیں, چلو میرے ساتھ تم جنگ پہ. اس نے کہا حسین میں تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتا. تو امام نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو اتنا کرو کہ کم سے کم میرے دشمنوں کے ساتھ نہ ہو. اندازہ لگائیں کہ امام کسی سے بلوایا نہیں, چل کے امام خیمے تک گئے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ چلو میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. لیکن انکار کر دیا امام حسین کی دعوت. یہ کہتے ہوئے میں جانتا ہوں آپ فرزند زہرا, میں جانتا ہوں کہ آپ فرزند نبی ہیں, اور یہ جملہ جو تاریخ نے لکھا کہ حسین مجھے مشکل میں نہ ڈالو, یہ بار بار مجھے نہ دہراؤ, میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. میرے پاس اتنی بڑی تجارت ہے, میرے پاس مال و اسباب ہے, میں اپنی جان قربان کر کے اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. کون چیز تھی کہ وقت کا امام چل کے جا رہا ہے, آواز دے رہا ہے چلو میرے ساتھ, اور یہ کہہ رہا حسین مجھے مشکل میں نہ ڈالو, میں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کتنا بدقسمت تھا وہ فرد. امام کہہ رہے میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں, میں تمہیں لکھ کے دے دوں, میں تمہیں جنت کی ضمانت لیتا ہوں, لیکن وہ کہہ رہا ہے میں حسین آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. پھر امام کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایسا کرو تو ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ ہونا. لیکن آخر میں کون سی چیز تھی وہ حرام غذا کی جو پیٹ موجود تھی. امام کی کلام کو سنانے چل کے جنت آئی تھی, لیکن جنت کو ٹھکرا دیا. ذرا غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کوئی حرام ہمارے وجود میں چل رہا ہے؟ اگر وہ ہے وہ ہمارے امام کے درمیان سب سے بڑی بات ہے. وہ ہمیں کشتی نجات تک نہیں پہنچنے دے, وہ ہمیں امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے سے روک دے. اس لیے تزکیے نفس کر کے حرام کو دور کر کے امام حسین تک پہنچا جائے. امام حسین تک پہنچنے کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے تزکیے نفس کی. حرام سے اپنے وجود کو دور کر لیے, خود حسین کو میں اپنے پاس بلا لیا. خود آواز دیتے, یہ کشتی نجات آواز دیتی ہے. امام حسین خود چنتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو, لیکن چنے وہی جاتے ہیں کہ جن کے ہاں غذائیں پاک ہوتی ہیں. ورنہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے امام کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے امام حسین کے لیے ہر اس چیز کو پاک کر لیجیے, کیونکہ یہ دنیا بس ہے وقت ہے. آج ہے دنیا, کل نہیں. آج ہم ہیں, کل نہیں. ہماری زندگی کا اعتبار کیا؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, اس کے بعد ہمارا خاتمہ ہے.
چاہیے ہمیں کہ ہم وہاں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جہاں مشکلیں یقینی طور پر ہیں۔ جب امام سے کسی نے دعوی محبت کیا، مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، بہت محبت کرتے ہیں امام سے، آپ سے، امام نے کہا اپنے آپ کو مشکلات کے لیے تیار کریں، کیونکہ جب تم ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کر سکتے، اور جب تم اپنے خواہشات کے خلاف جاؤ گے تو دل چاہے گا کہ ہزاروں روپے ہیں ہڑپ لیا جائے، لیکن نفس کہہ رہا تھا کہ ہڑپ دو، محبت کے پہلے دور ہو جاؤ اس سے۔ اس لیے ہمیں مشکلات کے لیے تیار ہونا یقینی طور پر مشکل ہے، اور آپ دیکھیں پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ جو جتنا محب تھا امام کا وہ اتنا ہی زیادہ مشکلات ہیں، حکومت کا ڈر، مال و اسباب کا ڈر، ہر طرح سے، کیونکہ اس میں ہر ایک چیزوں میں یہ دیکھنا ہے کہ امام راضی ہے یا نہیں ہے، امام ہم سے خوش ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب ان تمام منزلوں سے گزریں گے تو یقیناً 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال یہاں مشکلیں ہو سکتی ہے، لیکن جہاں ابدی زندگی ہے وہاں سکون ہی سکون ملتا ہے۔ اس لیے یہ آخری میسج پوری مجلس کا لکھو جواب رب کے مسائل، ابھی تک اگر کسی نے خمس نہیں نکالا ہے امام آج ارادہ کرے امام کا حق نکالے، کیونکہ جب تک امام کا حق نہیں نکالیں گے کچھ ہمارا بھلا ہونے والا نہیں۔ لاکھ کوششیں کر لے یہ مجلسیں یہ ماتم سب بند کر دیجیے اگر امام کا حق نہیں ادا کرتے، کیونکہ امام کے نام پہ امام کو دھوکا ہے۔ روایتیں موجود ہیں، امام نے فرمایا جب کسی نے پوچھا مولا کیا اجازت دیتے ہیں خمس نہ نکالوں، تو امام نے فرمایا یہ بتاؤ خمس نہ نکال کے جہنم کی صفر کو اپنے آپ سے دور کرو گے؟ امام نے فرمایا خمس تمہارے لیے جہنم کی صفر ہے، جہنم جانے سے تمہیں روکے گا، جب تم ہمارے حقوق ادا کیے ہوگے تو ہم اپنے حقوق سے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لے کر آئیں گے، پھر ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ جب ہم امام کے ہی مجرم رہیں گے تو شفاعت کس سے مانگیں گے؟ شفاعت مانگنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کم سے کم امام کے مجرم رہیں گے، یقیناً جب امام ہم سے راضی ہوگا، جب امام ہم سے خوش ہوگا، دنیا کے نہیں سمجھے آخرت میں نہیں سمجھے۔ اور آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی رسول امام نے چنا ہے، ایک کو چنا ہے، جہاں امام چل کے گئے تھے وہاں امام نے کسی کو خط بھی لکھا ہے۔ بہت سارے افراد تھے جو امام سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن امام نے آخر سوچی حبیب کو ہی کیوں چنا؟ کیا وجہ تھی کہ حبیب کو خط لکھا؟ کیونکہ حبیب کی پوری زندگی امام کی نگاہوں کے سامنے تھی، حبیب کا ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم جو اٹھا ہے وہ اہل بیت کی رضا کے لیے اٹھا، ایک ایک لمحہ جناب حبیب کے۔ اور خود آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا رتبہ تھا جناب حبیب ابن مظاہر کا کہ جب امام حسین علیہ السلام خیمے کے قریب بیٹھے تھے تو جناب زینب نے یہی کہا تھا بھیا ادھر کتنے افراد آ رہے، آپ کسی کو نہیں بلائیں گے؟ یا آپ کسی کو نہیں بلائیں گے؟ بھیا آپ حبیب کو خط کیوں نہیں لکھتے؟ صرف امام ہی نہیں بلکہ حبیب ابن مظاہر کے کردار پہ زینب کو بھی بڑا بھروسہ ہے، یہ کردار بنانا پڑتا ہے۔ ہم اور آپ یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ معصوم ہے، معصوم امام کی طرح ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ حبیب تو معصوم نہیں تھے، مسلم بن اوسجا تو معصوم نہیں تھے، جناب زہیر بن قیم جو کل تک کسی اور مذہب کے تھے طرفدار، یہ معصوم تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے آواز امام کو پہچان لیا، لبیک کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ جب حبیب ابن ذرا نظر میں کیا کیفیت رہی ہوگی جب جناب زینب نے کہا بھیا آپ حبیب کو خط لکھیے۔ اب حسین مظلوم نے تحریر لکھنا شروع کیا، حسین ابن علی کا سلام ہو میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر پر، خط لکھا، قاسم کے حوالے کیا، بڑی تیزی کے ساتھ جاؤ میرے دوست تک یہ پیغام پہنچاؤ۔
حبیب دسترخوان پہ ہے، لقب الباب ہوا، کون؟ میں قاصد حسین ابن علی ہوں۔ قسمت ہے حبیب ابن مظاہر نے کھانا چھوڑ دیا، حبیب نے تیزی سے لگ کے دروازہ کھولا، احترام سے قاصد کو اندر دیا، امام کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، تحریر پڑھتے جاتے ہیں، حبیب کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر پڑھتے ہیں، اے حبیب دیر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم چلو تو حسین شہید ہو چکے ہو، حبیب جلدی کرنا۔ حبیب تحریر پڑھ چکے، سینے سے لگائے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ زوجہ نے دیکھا، اس منزل پہ لانا چاہتا، زوجہ نے دیکھا حبیب کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، مرتبہ توقع کہتی حبیب کس کا خط ہے جس نے تم کو رلا دیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں فاطمہ کے لال حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے میرے آقا نے؟ بس اتنا لکھا ہے کہ حبیب چلے آؤ، نظر آدم حسین گر چکا ہے، اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو حبیب مدد کرنا، جلدی کرنا تاکہ تم اپنے حسین کا ساتھ دے چکو۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کہتی ہے اس سے تو صرف حلال کا ہی حق رکھتا ہے، ورنہ زوجہ کیا ضرورت تھی وہ جناب حبیب ابن مظاہر سے سوال کرتی؟ ایک مرتبہ زوجہ حبیب ابن مظاہر کہتی حبیب یہ ارادہ کیا رکھتے ہو، کیا تم حسین کی مدد کے لیے جاؤ گے؟ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر یہ کہتے ہیں تمہیں جانا تو چاہتا ہوں لیکن تمہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤں، کس صورت میں تمہیں چھوڑ کے جاؤں؟ یہ حبیب امتحان ہے۔ ایک مرتبہ زوج حبیب طرف کے کہتی ہے حبیب تمہیں حسین بلا رہے ہو، یہ کہہ کے ایک مرتبہ لپکنا چاہتی ہے تلوار حبیب کی جانب، حبیب کی تلوار پوچھے تو میں اپنے حسین کی مدد کروں گی۔ اتنا سننا تھا، حبیب ابن مظاہر نے ٹھارس کی، گھبراؤ نہیں میں تمہارا امتحان دے رہا تھا۔ یہ کہہ کے حبیب نے خادم کو بلایا۔ کوفے کے حالات ایسے نہ تھے کہ حبیب نکلتے اور چلے جاتے، خادم کو بلایا کہ میرے گھوڑے کو فلاں مقام کو تیار کر کے لے جاؤ، میں اپنے آقا حسین کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا خادم گھوڑے کو تیار کر کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا، پشت کو سہلا رہا ہے، سہلاتے سہلاتے جب تاخیر ہوئی کہ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر خود کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میرا خادم گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اب اگر اور تاخیر ہوئی میرے آقا کے آنے میں تو گھوڑے مجھے اجازت دینا کہ میں تیری پشت پہ بیٹھ کر زہرا کے لال کی حمایت کر سکوں، زہرا کے لال کی مدد کر سکوں۔ ایک مرتبہ سوئے کربلا حبیب نے دیکھا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حبیب کا خادم بھی آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ تاریخ میں لکھا حبیب ابن مظاہر جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، جب خیموں میں یہ آواز آئی کہ بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، ذرا اندازہ لگائے کہ تربیت اور حلال کے کھانے کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کی بیٹی خیمے کے در کے قریب آئی اور آواز دیتی ہے اے حبیب تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے، اے میرے بھائی حبیب تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے اپنا سر و سینہ پیٹا، ہائے وہ وقت آ گیا ہے کہ علی کی بیٹی حبیب کو سلام کرتی ہے۔ تاریخ میں لکھا حبیب ابن مظاہر ہے، میدان کربلا ہے، جنگ کرتے کرتے آواز دیتے آقا حبیب کا آخری سلام قبول ہو۔ حسین حبیب کے قریب آئے، سر کو زانو پہ رکھا اور آواز دی اے بچپن کے دوست اس عالم میں تم نے مجھے ودا کیا ہے، جاؤ میرا بابا تمہیں سیراب کرے گا۔ حسین نے حبیب ابن مظاہر کا جنازہ اٹھایا، سوئے خیمہ چلے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے آواز دے رہے تھے آج میرا بچپن کا دوست بھی نہ رہا، حسین کے لیے یہ دنیا تنگ ہو گئی۔ اللہ القوم الصالحین رضم بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بارہ محمد والے محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔
بارلہ محمد وال محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بارلہ محمد وال محمد کا واسطہ جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارلہ محمد وال محمد کا واسطہ جو بیمار ہوں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بارلہ محمد وال محمد کا واسطہ ہمارے راستوں کو رومال سیدہ میں بیٹھا عنایت فرما، بارلہ محمد وال محمد کا واسطہ ہمارے راستوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما، بارلہ محمد وال محمد کا واسطہ ہمیں راہ حسینی پر چلنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، بارلہ محمد وال محمد کا واسطہ انہیں منتقم حسین امام حسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک حسین۔ Thank you.